بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تمرین نمبر 85 پڑھنے جا رہے ہیں۔ فعل مستقبل مثبت کی تاکید۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے فعل منفی کی تاکید کو پڑھا تھا۔ اس سبق میں فعل مثبت کی تاکید کو بتلایا جا رہا ہے۔ فعل مضارع پر لام تاکید اور نون تاکید داخل کر کے فعل مثبت مستقبل کی تاکید کی جاتی ہے، جیسے لَيَذْهَبَنَّ وہ ضرور جائے گا۔ یذہبو تھا فعل مضارع، شروع میں لام تاکید بڑھایا گیا اور آخر میں نون تاکید بڑھایا گیا، تو اب یہ فعل مستقبل کے معنی میں ہو گیا اور اس میں تاکید پیدا ہو گئی۔ ترجمہ ہو رہا ہے وہ ضرور جائے گا۔ نون تاکید جو آخر میں لگتا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، نمبر 1 ثقیلہ اور نمبر 2 خفیفہ۔ نون ثقیلہ سے مراد نون مشدد جس پر تشدید ہو، اور خفیفہ سے مراد نون ساکن ہوتا ہے۔ نون ثقیلہ کے احکام حسب ذیل ہے۔ چاروں تثنیہ، جمع مذکر غائب و حاضر اور واحد مؤنث حاضر سے، یعنی کل 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جاتا ہے، جیسے لَيَذْهَبَانِ یذہبانی تھا، آخر سے نون کو گرا کر اس کی جگہ نون تاکید لایا گیا اور شروع میں لام تاکید بڑھایا گیا۔ جمع مذکر غائب و حاضر سے واو اور واحد مؤنث حاضر سے یا بھی گر جاتی ہے، جیسے لَيَذْهَبُنَّ یذہبون تھا، پہلے نون اعرابی کو گرا دیا، اس کے بعد واو کو بھی گرا کر نون تاکید کا اضافہ کیا گیا اور شروع میں لام تاکید بڑھایا گیا۔ جمع مؤنث غائب و حاضر کے نون اور نون ثقیلہ کے درمیان الف فاصل بڑھا دیتے ہیں، جیسے لَيَذْهَبْنَانِ یذہبن تھا، آخر میں نون مشدد نون تاکید کو بڑھایا گیا۔ اب 3 نون جمع ہو گئے جو ثقیل سمجھا جاتا ہے، اس لیے نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے درمیان الف بڑھا دیا گیا۔ اس کا الف کا نام ہی الف فاصل، فصل کرنے والا، جدا کرنے والا رکھا گیا۔ نون ثقیلہ جو الف کے بعد ہو، یعنی 6 صیغوں، 4 تثنیہ اور 2 جمع مؤنث میں مکسور ہوتا ہے، یعنی خود نون تاکید مکسور ہوتا ہے، اور ان 6 صیغوں کے علاوہ جو 8 صیغے ہیں ان میں وہ نون مفتوح ہوتا ہے۔ مضارع کا لام کلمہ جمع مذکر غائب اور حاضر میں مضموم اور واحد مؤنث حاضر میں مکسور ہوتا ہے، اور باقی 5 صیغوں میں جن میں الف نہیں ہے مفتوح ہوتا ہے۔ یہ نون ثقیلہ تھا، اس کے مقابلے میں نون خفیفہ کے کل 8 ہی صیغے آتے ہیں، 6 صیغے نہیں آتے۔ نون خفیفہ ان صیغوں میں نہیں آتا جن میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے، اور وہ صیغے چاروں تثنیہ اور دونوں جمع مؤنث غائب اور حاضر کے ہیں۔ ان 6 صیغوں میں نون خفیفہ کا صیغہ نہیں آتا ہے۔ فعل ماضی کی تاکید نون تاکید سے نہیں آتی ہے۔ اسی طرح فعل مضارع جو حال کے معنی میں ہو یا فعل مضارع منفی ہو تو نون تاکید کے ساتھ اس کی تاکید لانا صحیح نہیں،
جیسے واللہ لأقوم بواجبی الآن، یہ جملہ زمانہ حال پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے کہ آخر میں الآن ہے جو حال پر دلالت کر رہا ہے۔ چونکہ یہ مضارع حال کے معنی میں ہوا تو اس کی تاکید نون کے ذریعے لانا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے واللہ لا اساعدوک، اس کی تاکید بھی نون کے ذریعے لانا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مضارع منفی ہے۔ اسی طرح جبکہ لام تاکید اور نون تاکید والے فعل کے درمیان فصل ہو جائے تب بھی لام تاکید کے ذریعے فعل کی تاکید لانا صحیح نہیں ہے، جیسے تاللہ لسوف اخدم الوطن۔ تو اب لام اور اخدمو فعل کے درمیان سوف کے ذریعے فصل کیا گیا، دونوں میں جدائی ہو گئی، تو اب نون تاکید کے ذریعے اخدمو کی تاکید لانا صحیح نہیں ہے۔ لام تاکید اور نون تاکید کے درمیان جب کسی لفظ سے فصل نہ ہو اور نہ وہ فعل حال کے معنی میں ہو، دو، اور وہ فعل قسم کے جواب میں ہو، تیسری شرط، تین شرطیں ہو، ایک تو یہ کہ فصل نہ ہو، دوسرا یہ کہ وہ فعل حال کے معنی میں نہ ہو، اور تیسری شرط یہ کہ وہ فعل قسم کے جواب میں ہو، تو تاکید لانا ضروری ہوتا ہے، جیسے واللہ لأقومن بواجبی۔ اس مثال میں لام اور فعل کے درمیان نہ کوئی فصل ہے، نہ یہ فعل حال کے معنی میں ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ قسم کے جواب میں ہے، تو اب اس صورت میں نون تاکید کے ذریعے اس کی تاکید لانا ضروری ہو گیا۔ دوسری مثال ہے تاللہ لأخدمن الوطن، اس میں بھی تینوں شرطیں پائی جا رہی ہے کہ نہ فصل ہے، نہ یہ حال کے معنی میں ہے، اور قسم کے جواب میں ہے، اس لیے اس کی تاکید لانا ضروری ہو گیا۔ یہ وضاحت تھی لام تاکید اور نون تاکید کی۔ اب ہم تمرین حل کر رہے ہیں۔ تمرین حل کرنے سے پہلے ہم الفاظ و معانی دیکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے لانتصرن، باب افتعال سے ہے، انتصر ینتصر انتصارا، معنی دشمن سے بدلہ لینا۔ لأعطفن، یہ باب ضربہ سے ہے، عطف یعطف عطفا، معنی مہربان و شفیق ہونا۔ البائسین، یہ جمع ہے، واحد اس کا بائسن آتا ہے، معنی بدحال۔ لألاقین، باب مفعلہ سے ہے، لاقا یلاقی ملاقاتا، معنی ملاقات کرنا۔ لیذوقن، یہ باب نصر سے ہے، ذاق یذوق ذوقا، معنی چکھنا۔ وبال، معنی ہے مصیبت۔ لنرحبن، باب تفعیل سے ہے، رحب یرحب ترحیبا، معنی خوش آمدید کہنا۔ قدوم، یہ مصدر ہے، باب سمیع کا، قدیمہ یقدم قدوما، معنی آنا۔ لتجیدن، باب افعال سے ہے، اجاد یجید اجادتا، معنی اچھا بنانا۔ لیقتصدنان، باب افتعال سے ہے، اقتصد یقتصد اقتصادا، معنی ہے میانہ روی اختیار کرنا۔ یہ تھے الفاظ و معانی۔ اب ہم تمرین حل کر رہے ہیں۔ پہلا جملہ ہے واللہ لأنتصرن للمظلومین وَلَأَعْطِفَنَّ عَلَى الْبَائِسِينَ، اللہ کی قسم میں ضرور مظلوموں کے خاطر بدلہ لوں گا اور ضرور مجبوروں پر مہربانی کروں گا۔ لَأَنْتَصِرَنَّ، انتصر
فعل مضارع تھا، شروع میں لام تاکید بڑھایا گیا اور آخر میں نون تاکید کا اضافہ کیا گیا، تو اس میں تاکید پیدا ہو گئی اور مستقبل کے معنی پیدا ہو گئے کہ میں ضرور بدلہ لوں گا۔ چونکہ یہ قسم کے جواب میں ہے اور لام تاکید اور فعل کے درمیان نہ کوئی فصل ہے اور یہ منفی بھی نہیں ہے، تو یہاں تاکید لانا ضروری ہو گیا۔ دوسرا جملہ ہے انا لألاقینکم بعد غد انشاءاللہ، میں ضرور پرسوں تم سے ملوں گا انشاءاللہ۔ لألاقین، الاقی یہ فعل ہے، شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید کا اضافہ، نون مشدد نون ثقیلہ کا اضافہ کیا گیا تو لألاقین ہو گیا۔ تیسرا جملہ ہے ذَلِكَ السَّيَّاحَانِ لَيَزُورَانِ بِلَادَنَا، وہ دونوں سیاح ضرور ہمارے ملک کی زیارت کریں گے۔ لَيَزُورَانِ تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ مذکر غائب کا، لام تاکید اور نون تاکید کا اضافہ کیا گیا تو صورت میں آخر سے نون اعرابی جو تثنیہ کا تھا اس کو گرا دیا، اس کے بعد نون تاکید کا اضافہ کیا گیا۔ چوتھا جملہ ہے المسیئون الی الناس لیذوقن وبال امرہم، لوگوں کا برا کرنے والے ضرور اپنے کام کا مزہ چکھیں گے۔ لیذوقن جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یذوقون تھا، نون اعرابی کو گرا دیا، اس کے بعد واو کو بھی گرا دیا اور پھر نون تاکید کا اضافہ کیا گیا اور شروع میں لام تاکید بڑھایا گیا۔ پانچواں جملہ ہے انتما لتعرفان صدق مقالتی، تم دونوں ضرور میری بات کی سچائی کو جان لو گے۔ چھٹا جملہ ہے نحن لنرحبن بقدومکم ولنفرحن بلقائکم، ہم ضرور آپ کے آنے پر آپ کا استقبال کریں گے اور ضرور تمہاری ملاقات سے خوش ہوں گے۔ ساتواں جملہ ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ضرور ایمان والوں کو جان لے گا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور منافقین کو جان لے گا۔ لَيَعْلَمَنَّ یہ صیغہ نہ جمع کا ہے اور نہ واحد مؤنث ہے اور نہ نون تاکید سے پہلے الف ہے، اس لیے اس کا لام کلمہ مفتوح ہوگا لَيَعْلَمَنَّ، اور نون تاکید جو ہے وہ بھی مفتوح ہوگا اس لیے کہ یہ الف کے بعد نہیں ہے، جو نون الف کے بعد ہوتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے۔ آٹھواں جملہ ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ، تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ لَتَدْخُلُنَّ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، سب سے پہلے تو نون اعرابی کو گرا دیا، اس کے بعد واو کو بھی گرا دیا گیا، اور جمع مذکر غائب اور حاضر میں لام کلمہ مضموم ہوتا ہے اس لیے یہاں لام مضموم ہے، اور نون مفتوح ہوگا اس لیے کہ نون الف کے بعد نہیں ہے۔ نواں جملہ ہے انا لأذبحن الشاة لهؤلاء الضيوف، میں ضرور ان مہمانوں کے لیے بکری ذبح کروں گا۔ دسواں جملہ ہے انتی لتطبخن الطعام ولتجیدنہ، تو ضرور کھانا پکائے گی اور اچھا پکائے گی۔ لتطبخن اور تجیدن یہ دونوں صیغے واحد مؤنث حاضر کے صیغے ہیں، سب سے پہلے تو نون اعرابی کو گرا دیا، اس کے بعد آخر سے یا کو بھی گرا دیا گیا،
اور چونکہ یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اس لیے یہاں لام کلمہ مکسور ہو رہا ہے۔ 11واں جملہ ہے ہؤلاء البنات لیقتصدنان فی النفقات، یہ لڑکیاں ضرور خرچ میں میانہ روی اختیار کریں گی۔ لیقتصدنان جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس لیے بیچ میں الف فاصل بڑھایا گیا چونکہ 3 نون جمع ہو رہے تھے اور نون تاکید الف کے بعد ہے اس لیے وہ مکسور ہے۔ 12واں جملہ ہے انتن لتکرہنان السفور، تم سب ضرور بے پردگی کو ناپسند کرو گی۔ وَلَتَلْزَمْنَانِ الْبُيُوتَ، اور ضرور گھروں کو لازم پکڑو گی۔ اس جملے میں بھی لتکرہنان اور لتلزمنان جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس لیے اس میں بھی الف فاصل بڑھایا گیا اور چونکہ نون الف کے بعد ہے اس لیے یہ وہ مکسور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔